وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبران رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیے درود و سلام نظر کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بہت ہو چکا ہے، شاید آپ لوگ بھی بیٹھے بیٹھے گھبرا گئے ہیں اور مجمع کا حال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے جو سامعین ہیں یہ زیادہ تر یو پی اور بہار سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مجمع کا حال دیکھ کر اندازہ ہو رہا۔ مجھ سے پیشتر محب گرامی وقار مفتی ساجد رضا صاحب نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور فضائل و کمالات پر ایک بڑا مفصل مقالہ یعنی مضمون پڑھ کے آپ کو سنایا، تو کچھ سمجھا آپ لوگوں نے کہ نہیں اس میں سے؟ اچھا، پہلے یہ بتائیے کہ یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے؟ یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ جب یہی نہیں معلوم ہے تو کیسے آپ بتائیے اتنی اہم تحریر، اتنا اہم مضمون آپ نے سمجھا ہوگا؟ اسی لیے مزہ بھی آپ لوگوں کو نہیں آ رہا تھا، اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ یہ پورا ادھر سارا میدان بھرا ہوا تھا کھچا کھچ، یہ بیچ میں بھی اٹھ کے لوگ چلے گئے۔ بتائیے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ یہی نہیں جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے۔ یہ بتائیے کہ چار مصلی کا نام سنے ہیں کہ نہیں؟ سنے ہیں کہ چار مصلی برحق ہیں؟ سنے ہیں چار مصلی؟ بتائیے سنے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ چار مصلی کا نام سنے نا؟ چار مصلی، ایک حنفی مصلی ہے، دوسرا مالکی مصلی اور تیسرا شافعی مصلی اور چوتھا حنبلی مصلی۔ اب ظاہر ہے کہ چار مصلی ہیں تو چاروں پر ایک ایک امام بھی ہوں گے کہ نہیں؟ ہوں گے نا ایک ایک امام۔ تو حنفی مصلی کے جو امام ہیں وہی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، اور ہم لوگ کیا ہیں؟
یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں کہ مالکی ہیں کہ شافعی ہیں کہ حنبلی ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ بتاؤ بابو، کیا ہو تم؟ تو پیچھے والے بتائیں کیا ہیں آپ لوگ، حنفی ہیں کہ شافعی ہیں؟ حنفی۔ تو یہ حنفی مصلی کے جو امام ہیں وہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ ان کا نام تھا نعمان اور ان کے والد کا نام ثابت تھا۔ مالکی جو مصلی ہے اس کے امام ہیں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی۔ شافعی مصلی، اس مصلی والے بھی بہت ہیں اپنے ہندوستان میں، خاص طور سے یہ جو ساؤتھ انڈیا کا علاقہ ہے یعنی کیرلا کا جو علاقہ ہے وہاں شافعی ہی ہیں، حنفی بہت کم ہیں وہاں۔ تو اس مصلی کے امام کون ہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالی۔ اور چوتھا مصلی ہے حنبلی مصلی۔ حنبلی مصلی کے امام سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی۔ شاید حنبلی مصلی والے اپنے ہندوستان میں نہیں پائے جاتے، یہ دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے جو امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ امام کون ہیں؟ امام اعظم یعنی امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ یہ ہے بہت بڑے امام اور اللہ کے بہت بڑے یہ ولی بھی تھے، بہت بڑے یہ ولی تھے۔ قبل اس کی کہ میں اپنے موضوع پر کچھ عرض کروں، امام اعظم کا ایک واقعہ ہم سنا دیتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے بڑے ولی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد ہیں امام ابو یوسف، نام یاد رکھیں گے آپ لوگ، کیا نام ہے ان کے شاگرد کا؟ امام ابو یوسف۔ یوں تو بہت سارے شاگرد ہیں لیکن ایک بہت بڑے شاگرد ہیں ان کے، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ امام ابو یوسف ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ ان کی کفالت کرتی تھیں، تربیت کرتی تھیں، مگر ظاہر ہے کہ ایک عورت کی ذات کیسے وہ گھر کا خرچ چلائے گی، کیسے بال بچوں کو دیکھے گی، ایک مشکل کام ہے نا عورت کے لیے تربیت کرنا۔ تو ان کی والدہ نے یعنی امام ابو یوسف کی والدہ نے اپنے اس چھوٹے بچے ابو یوسف کو ایک دھوبی کے ساتھ لگا دیا کہ جاؤ تم دھوبی کے ساتھ کام کرنا، کپڑے دھلنا، اور وہاں سے کچھ تمہیں مزدوری ملے گی، اسی سے گھر کا خرچ چلے گا۔ بس آپ ہی لوگوں کی زبان میں واقعہ یہ سنا رہے ہیں، کس کے ساتھ لگا دیا؟ دھوبی کے ساتھ۔ دھوبی کے ساتھ۔ دھوبی تو سمجھتے ہیں نا، آج کل لانڈری چل رہی ہے اور واشنگ مشین ہے، لیکن پہلے ہاتھ سے دھلائی ہوتی تھی، دھوبی ہوتے تھے ہر گاؤں میں، ان کی ججمانی بھی ہوتی تھی، خاص موقع پر آ کے وہ اپنا جیورا وصول کرتے تھے، ججمانی مانگتے تھے آ کر۔
تو پہلے دھوبی ہوتے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے اپنے اس بچے ابو یوسف کو دھوبی کے ساتھ لگا دیا کہ جاؤ اس کے ساتھ کام کرنا، مزدوری جو ملے گی اسی سے گھر کا خرچ چلے گا. چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر سے نکلتے تھے، دھوبی کے پاس جاتے تھے، دن بھر کام کرتے تھے، اس کے ساتھ کپڑے دھلتے تھے، اور پورے دن کی وہ مزدوری 1 قیرات یا 2 قیرات وہ دیتا تھا. 1 قیرات جیسے یوں کہہ لیجئے کہ 1 روپیے میں 1 آنا یا 2 آنا، بس اتنے ہی، بہت مختصر سا قیرات ہوتا. تو دھوبی دن بھر میں 1-2 قیرات دیتا تھا. ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھا ہیں، جیسے ہاں آپ لوگ جمع ہیں، اکٹھا ہیں ایک جگہ. قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عالم کے پاس بیٹھ کر یہاں لوگ پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. وہ عالم پڑھا رہے ہیں اور یہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اور وہ عالم کون تھے جو پڑھا رہے تھے؟ وہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. دیکھا کہ وہ لوگوں کو بیٹھا کر کے انہیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، مسئلے مسائل کی باتیں سکھا رہے ہیں، علم کی بات بتا رہے ہیں. امام ابو یوسف نے یہ دیکھا تو انہیں بڑا اچھا لگا. اپنے بارے میں انہوں نے سوچا کہ یہ سب بچے ہیں، ان میں جوان بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ کر علم سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں. اور ایک میں ہوں کہ غربت کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، یتیم ہونے کی وجہ سے مجھے ایک دھوبی کے پاس جا کر لوگوں کے کپڑے دھلنے پڑ رہے ہیں اور مزدوری کرنی پڑ رہی. ظاہر احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بھی سمجھدار بچہ ہوگا اس کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا احساس. چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی اسی مجلس میں بیٹھ گئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھ کر امام ابو یوسف بھی علم کی بات سیکھنے لگے، درس ان سے حاصل کرنے لگے، سبق لینے لگے. صبح کو آتے، شام ہوتی، شام جب ہوتی تو پھر چلے جاتے، مگر ظاہر ہے کہ دن میں تو کوئی کام کیا نہیں، جس کام پر لگائے گئے وہ کام کیا نہیں، اس لیے کچھ مزدوری ملتی نہیں تھی، خالی ہاتھ شام کو لوٹتے تھے. والدہ کو شبہ ہو گیا کہ شاید میرا یہ لڑکا ابو یوسف کام پر نہیں جاتا. جیسے گھر کا بچہ ہوتا ہے، کام پر بھیجا جاتا ہے، پتہ لگا کہ کام پر نہیں گیا ہے، کہیں اور چلا گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جب امام ابو یوسف خالی ہاتھ شام کو گھر لوٹتے تھے تو والدہ ماجدہ کو شبہ ہو گیا کہ شاید میرا یہ لڑکا ابو یوسف کام پر اس وقت نہیں جا رہا، تبھی یہ خالی ہاتھ شام کو آتا. امام ابو یوسف دوسرے دن جب صبح کو نکلے تو والدہ نے پیچھا کر لیا کہ دیکھیں یہ جاتا کہاں ہے، جس کام پر میں نے اس کو لگایا ہے وہاں پر نہیں جا رہا ہے، آخر یہ جاتا کہاں ہے، دن بھر کہاں گزارتا ہے، یہ ٹائم کہاں پاس کرتا ہے.
پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچے کو دیکھا کہ میرا یہ بچہ کوفہ کے ایک بہت بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھتا، انہی کی صحبت میں رہتا، یہ کام پر نہیں جاتا، انہی کے پاس دن بھر رہتا۔ چنانچہ والدہ ماجدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے والدہ نے کہا، امام ابو یوسف کی والدہ نے کہا کہ شیخ آپ نے میرے بچے کو بگاڑ دیا، میرے بچے کو آپ نے خراب کر دیا۔ ظاہر ہے کہ بے پڑھی لکھی عورت یا کوئی بھی بے پڑھا لکھا انسان ہو جس کے سامنے پیسہ ہو، گھر کی ضرورت اس کے سامنے ہو، اس کے سامنے اخراجات ہوں اور بچہ کچھ لا کر کے نہ دے اور وہ بچہ کسی کے پاس پورا دن گزار دیتا ہو تو اس کی زبان پر تو یہی رہے گا کہ آپ نے میرے بچے کو خراب کر دیا، بگاڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے خاتون، اس بچے کو تم علم حاصل کرنے دو، علم سیکھنے دو، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تمہارا یہی بچہ ابو یوسف جو ابھی غربت کی زندگی گزار رہا ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ یاکل الفالوزج بدہن الفستق، یعنی ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تمہارا یہی بچہ پستے کے تیل میں فالودہ تل کر کے کھائے گا، فالودہ کھائے گا۔ پستہ بتائیے سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ پستہ بتائیے، سستا ہے؟ 20-25 روپیہ کلو یہ ملتا ہے؟ کیا روپیہ کلو ملتا ہے؟ 1200 روپیہ۔ پستہ کیا روپیے میں ہے؟ 1600 روپیہ کلو۔ دیکھیے وہ پیچھے سے آواز آ رہی، بہت مہنگا پستہ ہوتا۔ اور یہاں پستہ نہیں بلکہ پستے سے جو تیل نکلے گا، جب پستہ اتنا مہنگا ہے تو اس سے جو تیل نکلے گا وہ تیل کتنا مہنگا ہوگا؟ یہ سرسوں سے جو تیل نکلتا ہے، سرسوں اتنی مہنگی نہیں ہوتی لیکن اس سے جو تیل نکلتا ہے کتنا مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی ولی ہی نہ بتا سکتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ بھی یتیم بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، ایک دھوبی کے پاس جا کر کے لوگوں کے کپڑے دھو رہا ہے اور 1-2 قیرات اسے صرف مزدوری مل رہی ہے۔ ایسے بچے کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ یہ بچہ پستے کے تیل میں فالودہ کھائے گا جو اس زمانے میں بادشاہوں کا کھانا ہوا کرتا تھا، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے، جو اپنے نور ولایت سے کسی بچے کا ماضی بھی دیکھ رہا ہو، اس کا حال بھی دیکھ رہا ہو اور اس کا مستقبل بھی دیکھ رہا ہو، وہی اس طریقے کی بات کر سکتا ہے، وہی اس طریقے کی پیشن گوئی کسی بچے کے بارے میں کر سکتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو ایک عجیب سی بات ہی معلوم، عجیب سی بات لگی کہ میں کہاں کہ کوئی سہارا نہیں گھر کا اور بس یہی ایک چھوٹا بچہ ہے، کوئی سہارا نہیں ہے میرے پاس، اور میرا بچہ پستے کے تیل میں فالودہ کھائے، اتنی بڑی بات جب
بادشاہوں کو کبھی کبھار میسر ہوتا ہے یہ کھانا، میرا بچہ یہ اتنا اہم کھانا کھائے گا؟ ان کی ماں کو ایک عجیب سی بات یہ لگی. ان کی والدہ نے کہا یا شیخ قد خرفت وذهب عقلك، اے شیخ، اے بوڑھے آدمی، آپ کی عقل جا چکی ہے، آپ سٹھیا گئے ہیں، آپ کی عقل نہیں کام کر رہی ہے، آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، جو آپ میرے یتیم بچے کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو رہنے دو، اسے پڑھنے دو، کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ پستے کے تیل میں یہ فالودہ کھائے گا. آپ کی عقل کام نہیں کر رہی، آپ سٹھیا گئے. ظاہر ہے کہ عورت جو امام اعظم کے مرتبے سے واقف نہ ہو وہ اسی طرح کی بات کرے. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً ایک تھیلی نکالی. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سخی بھی تھے، تاجر بھی تھے، اور اپنا مال وہ فقراء مساکین پر خرچ بھی بہت کرتے تھے. فوراً امام اعظم نے ایک تھیلی نکالی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کو دے دی اور کہا اے خاتون یہ تھیلی لے جا اور اس سے تو اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کیا کر، اور ہر مہینے تو اپنی ضرورت کے مطابق میرے پاس سے درہم لے جایا کر، پیسے لے جایا کر، مگر اس بچے کو دھوبی کے پاس مت بھیجنا. اس بچے کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق ہے، اس بچے کو عالم بننے کا شوق ہے. اس بچے کی پیشانی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بچہ ایک زمانے میں اپنے زمانے میں بہت بڑا فقیہ بنے گا، بلکہ قاضی الشرق والغرب کے منصب پر فائز ہوگا. اس بچے کو